لیے اولا دورے نے پہ ہیں۔ سب تو پہلی گزارش یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من لا شیخ لہ والشیخ الشیطان لہ، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ شرف اگر حاصل ہے تو اہل سنت والجماعت کو ہے کہ یہ اس حقیقت سے واقف ہیں، وہ صاحب نسبت ہیں۔ تو جو صاحب نسبت ہیں اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری فرمائی ہے، فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور پھر خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اسی طرح قیامت تک۔ تو یہ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ سلاسل کی بات ہو رہی ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، چلتے چلتے تو جتنے صحابہ کرام میں رشد و ہدایت کے منبع تھے ان تک ہم پہنچتے ہیں۔ آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کو ہمارے جن بزرگوں نے دیکھا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ تو ان خوشخبری کس بات کی ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی سلامتی سے جائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو صاحب نسبت ہے، کسی اللہ والے سے جس کی نسبت ہے، دنیا میں تکالیف تو ہیں ہی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، نشیب و فراز ہر آدمی کے سامنے ہے، لیکن بہرحال ہر قیمت جب اس دنیا سے جائے گا تو ایمان کی سلامتی سے جائے گا۔ اور اسی ایمان کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی دعائے مبارک تھی، اللہم انی اسألک ایمانا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے وہ ایمان عطا کرو جس کے بعد کوئی کفر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی ایمان ہوگا جس کے بعد کفر ہوگا، تو جو جس کے بعد کفر نہیں ہے یہ وہی ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسبت والوں کو عطا کیا۔ ہر قیمت یہ ایمان کی سلامتی سے جائیں گے۔ تو عزیز و دوستو، آج پھر میں جو صاحب نسبت ہیں اس وقت ان کی خدمت میں بھی اور سب دوستوں کی خدمت میں وہ چند الفاظ ہم دہرا دیتے ہیں جو کسی بزرگ سے نسبت نہیں رکھتے، وہ اس ارادے سے پڑھیں کہ ہم نسبت قائم کر رہے ہیں، باقی جو ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آپ اور ہم اتنا کچھ پڑھ کر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب چند وہی دہرا دیتے ہیں مشورے جو آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ پانچوں وقت نماز پڑھا کریں۔ اگر ہمارا ذوق ہمیں اجازت دے، محبت ہم سے یہ تقاضا کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ہمیں سے تقاضا کرے تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ یہ نماز جو ہے
آقا علیہ السلام پر فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں اور نبی کریم علیہ السلام پر 6 نمازیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ایک طرف ہو جاؤ، نیکوکار جہاں موجود ہوں گے تو ان میں پھر اعلان ہوگا، وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کھڑے ہونے والے تھوڑے لوگ ہوں گے، ان کے لیے حکم ہوگا ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب میں بہشت میں بھیج دو، ان کو بغیر حساب کے بہشت میں بھیج دو۔ آج تحیہ کر کے اٹھتے ہیں، ہم خود بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ قریب ہوگا حشر میں یا بہشت میں، وہ جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے آئے، اپنی زبان کو وقف کر دیں درود و سلام کے لیے۔ تو درود و سلام بہت سارے ہیں، دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس میں ہیں ہی درود و سلام، بزرگ نے سارے احادیث پاک سے لے کر جتنے درود ہیں سب جمع کیے۔ تو مختصر ترین درود یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور ہم تو پڑھتے ہیں دور کے لوگ بعد میں آنے والے، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ وہ درود و سلام صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اکثر و بیشتر آپ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ وہی درود و سلام ہے جو محبت سے پڑھا جا رہا ہے اور یہ سنا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام میں پہچانتا بھی ہوں۔ 2-4 دفعہ پڑھ کے وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا سیدی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى نياتكم وأعمالكم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں آپ کے مال و متاع کو بھی نہیں دیکھتا، میری نگاہ اگر ہے تو آپ کے دل پر ہے، آپ کی نیتوں پر، کاموں پر۔ تو اس کے لیے ہمیں وہ دل پیش کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے محبوب ترین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، اس کا بھی حکم یہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نماز پڑھتا ہے آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ اس کے دل پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور خاص محبوب فریضہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ دل پہ نگاہ دے، جب تک اس کی دل نماز میں رہتی ہے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ بھی اس کے دل پہ رہتی ہے۔ جب اس کی دل کسی خیالات میں وسوسوں میں پڑ گئی، دل بدن کو چھوڑ کر کہیں کی کہیں چلی گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمارے جیسے کا حال تو یہ ہے کہ بس نیت کی اور وہ بات ہی ختم ہو گئی، دل کہیں کا کہیں گیا، وہ شروع سے پڑی ہوئی نگاہ بھی اٹھ جایا کرتی ہے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت اٹھا لیتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی نماز کا اب کرنا کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دو۔ لیکن وہ نماز جس نماز کے اندر دل حاضر ہوتی ہے، خلوص دل سے ہو سجدہ تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہاں کعبہ پلٹ آیا جہاں جس نے جبین رکھ دی، وہاں کعبہ پلٹ آیا جہاں جس نے جبین رکھ دی۔ عزیز و دوستو، تو دل کے لیے بات فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر، فرمایا ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، شفاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، نور علی نور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔
یہ بھی آپ اپنے تئیں اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے دل سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ آپ مجھے یہ جواب دیں گے کہ ہم مومن ہیں، یقین سے کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، جو مجھ سے جو بھی گمان کرتا ہے میں اس سے وہی معاملہ فرماؤں گا۔ آپ یقین سے یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہیں نہیں سماتا، جب سماتا ہوں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو عزیز و دوستو، مومن کے دل میں سما جانا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی کو نہ ملا، یہ مومن کے دل کو ملا۔ اب ہم اپنے اس دل کے متعلق کیا گمان کریں؟ آوازیں تو سنتے رہتے ہیں کہ دل دھڑکتا رہتا ہے، لیکن مومن اگر ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، ہمارے دل کی آواز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام فرمایا بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دل اس انعام کو پانے کے بعد حقیقتاً اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی بھی یہ بھولتے بھی نہیں، فراموش بھی نہیں کرتے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑک نہیں رہا۔ دھڑک تو رہا ہے، یہ پہلے تصور تھا، اب یہ تصور نہ رہے۔ اب اسے اس خیال کو، دھڑکن کے خیال کو آپ نے اللہ کے ذکر میں بدل دینا ہے۔ نہیں یہ دھڑک نہیں رہا، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک لمحہ، آنکھ جھپکنے کی دیر دل سے اللہ کے ذکر کا خیال 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے اندر نور جو پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جب اس کی باری آئے گی تو یہ قدم رکھے گا جس کے دل کے اندر نور ہے، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے، وہی جہنم پکار پکار کے کہے گی جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، اطفا نوروں کا لاگی، مومن جلدی سے نکل، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں بجھ جاؤں گی، ٹھنڈی ہو جاؤں گی، میں مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اتنا بڑا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ تو عزیز و دوستو، یہ آپ کا معمول ہو جائے، جب بھی کبھی فرصت ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ، جب بھی آپ فارغ ہوا کریں، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا، دل کر رہا ہے اللہ اللہ۔ جب یہ خیال کریں گے تو یہ خود بخود دل اللہ کا ذکر کرے گا، آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نہ اسے خاموشی ہے، نہ نیند ہے، نہ موت ہے، یہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اسی کے بارے کہا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اولیاء کرام کو موت نہیں آتی، ایک مکان سے اٹھ کے دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ اس ذکر کی برکت سے اب زندہ بھی ہے، قبر میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب اٹھے گا جب بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ آخر میں بڑی عجیب سی بات چند روز پہلے میری سماعت میں آئی، میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ ہماری جماعت کے لوگ موجود تھے، 3 سال قبل بات ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، ایک بہت بڑا ہجوم تھا ان کے جنازے پر۔ سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کے دیدار نہ ہو سکا، اس بھاری مجمع میں کیسے دیدار ہوگا۔ ہمارے فقیر بھی وہاں موجود تھے، تو وہ فقیر کھڑا ہو گیا
बुजुर्ग खड़ा हो गया, 35 मिनट तक ऐलान करता रहा, भाई ये हसरत ना रहे, मेरा दीदार कर लो। ये पंजाब की बात है, शेखुपुरा की बात है, 3 साल का। तो अजीज़ दोस्तों, तो आका अलैहिस्सलाम का फरमान जो है उसकी तस्दीक हो गई, मुशाहिदा हो गया कि अल्लाह के जो वली हैं उन्हें मौत नहीं आती, उनका इंतकाल होता है। आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि 4 सहाबा मेरे ऐसे होंगे मेरे जाने के बाद, वो कलाम करेंगे मरने के बाद, जिसमें हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब इनको अपनी मसनदगाह पे रखा गया, दफन किया जा रहा था, इनकी ज़ुबान पे जारी हो गया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आपके अलीपुर के इलाके में एक जगह है सुल्तानपुर, वहाँ एक हाफिज़ साहब मशहूर हैं, जो पीर भाई हैं हज़रत नूर मोहम्मद से मुहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर भाई हैं। उनके पास एक शागिर्द आया कुरान पढ़ने के लिए, हाफिज़ कुरान थे, वो दाजल के इलाके का था। उसने कहा, हज़रत मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, कुछ मेरी तबीयत ऐसी है, मेरी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, मुझे कोई शागिर्द बिठाता ही नहीं, तो आपने फरमाया मैं आपको पढ़ाऊँगा। इत्तेफाक ये हुआ कि उनका जब इंतकाल होने लगा तो अभी उसके बल्कि आधा कुरान उसका बाकी था, 15 सिपारे उसने याद कर लिए थे। तो वो घबरा के कहता है, हुजूर क्या बनेगा मेरा? आपने फरमाया किसी को बताना नहीं, मेरी कब्र पे आ जाना, आपको पढ़ाऊँगा। तो कब्र पे चला जाता, उसे पढ़ाते। ये बात चलते चलते हज़रत नूर मोहम्मद से मुहारवी रहमतुल्लाह ताला की कान में पड़ी। आप वहाँ से तशरीफ़ लाए। जब तशरीफ़ लाए, मकसद ये था कि आपको जाके रोकूं, ये क्या कर रहे हैं आप। जब वो हाज़िर हुए तो आप हाफिज़ साहब ने पहले सबकत की सलाम में अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ साहब ये क्या किया हुआ है? हुजूर बस इसको पढ़ाने की इजाज़त दे दो, उसके बाद मैं बोलूँगा नहीं। बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों, एक तो तौबा का दामन अपने हाथ में थामे रखें, सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार भी पढ़ लिया करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर बंदे को हर रोज़ 70 मरतबा या 100 मरतबा कब्र याद करती है। अना बैतुल दूदते, अना बैतुल वहशते, अना बैतुल जुल्मते, अना बैतुल वहदते। तो फरमाए मैं भी 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करो। मगरिब की नमाज के बाद एक तस्बीह, पहला कलमा पढ़ लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान को चमकाए रखा करो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से। और साथ ही साथ बड़ी तफसील के साथ बात हो रही थी आपसे हज़रत अल्लामा एजाज़ अहमद साहब कि हम नाम के तो मुसलमान हैं और अपने आप को मोहब्बत के हवाले से नारों तक रखा हुआ है, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप मेरी इताअत करो। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, आप उतने तक कभी भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी ख्वाहिशात को, इरादात को, मर्जियों को उस कानून के ताबे नहीं करोगे जो कानून में अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ लेके आए। तो इसलिए हम जब कलमा पढ़ चुके, इस्लाम एक सल्तनत है,
جب ہم نے کلمہ پڑھ کر اس میں داخل ہوئے، اب ہمیں سارے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے کوئی شریعت کا عمل نہیں۔ ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، کسی کافر اور مشرک کو یہ کہیں کہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر۔ بھئی اس نے تو اس سلطنت میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اب یہ نہیں سمجھ رہے تو اب آپ بڑے خوش نصیب یہاں موجود ہوں گے جن کو حرمین شریفین کی زیارت ہوئی۔ آپ جاتے ہیں جب، جو ہی آپ قدم رکھتے ہیں اس سلطنت میں، پاکستان کا قانون ختم ہو گیا، اب اسی قانون پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو عزیز و دوستو، جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا، اور خاص طور پر اپنے چہروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سجا دیں۔ تھوڑی سے نیچے ایک مٹھی کا حکم ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔